بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جمعہ ہے ہفتم، مضمون ہے تاریخ اور لیکچر ہے ہمارا دوسرا۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا بابر کے تعارف کے بارے میں کہ بابر کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پڑھے تھے کہ بابر کے بر صغیر پر وہ کون سے عوامل تھے جس کی وجہ سے بابر نے بر صغیر پر حملہ کیا۔ آج کے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے راجپوتوں اور افغانوں کے خطرات اور بابر کی حکمت عملی۔ مطلب راجپوتوں کے بارے میں یا راجپوتوں کے خلاف بابر کی کیا حکمت عملی تھی، اور یا افغان جو قوم تھی اس کے خلاف بابر نے کون سی حکمت عملی اپنائی۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے بابر اور راجپوت۔ جب بابر نے بر صغیر پاک و ہند پر حملہ کیا تو میواڑ اس ٹائم پر ایک طاقتور راجپوت ریاست تھی جس کے حکمران رانا سانگا تھے۔ رانا سانگا وہ آدمی تھا جس نے بابر کو بر صغیر پاک و ہند پر حملہ کرنے کی دعوت دی تھی۔ اس کے اس طرح کرنے کے پیچھے اس کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ بابر جب بر صغیر پاک و ہند پر حملہ کرے تو ابراہیم لودھی کو شکست دے، اور جب وہ ابراہیم لودھی کو شکست دے دے تو رانا سانگا آسانی کے ساتھ پھر بابر سے وہ حکومت چھین لے اور سارے بر صغیر پر اس کی حکومت آ جائے۔ جب بابر نے بر صغیر پاک و ہند پر حملہ کیا اور یہاں آیا تو اسے رانا سانگا کے ان عزائم کا پتہ چل گیا، تو اس نے 1527 میں کنواہا کے مقام پر رانا سانگا کے خلاف فوج کشی کی۔ رانا سانگا نے بابر کے مقابلے میں ایک بہت بڑی فوج اکٹھا کر لی اور میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئی تو بابر کی فوج رانا سانگا کی فوج کو دیکھ کر ڈر گئی۔ اسی موقع پر بابر نے ایک ولولہ انگیز تقریر کی جس سے اس کی فوج میں جوش پیدا ہو گیا اور اس نے اپنے سے کئی گنا زیادہ بڑی فوج کو آسانی کے ساتھ شکست دے دی۔ اس شکست کے ساتھ راجپوتوں کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا گیا اور بر صغیر پاک و ہند میں مغلوں کی حکومت مستحکم ہو گئی۔ دوسرا ٹاپک ہے بابر اور افغان۔ بابر کو راجپوتوں کے بعد سب سے بڑا خطرہ افغانوں سے تھا، جنہوں نے بہار اور جانپور کے علاقوں میں افراتفری پھیلائی تھی، کیونکہ ان علاقوں کے لوگ ابراہیم لودھی کے بھائی محمود لودھی کے حامی تھے، اس کے ساتھ تھے۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ اب بابر فوجی چڑھائی کریں گے اس پر، تو بہت سے افغان سرداروں نے بابر کی بالادستی تسلیم کر لی، جس کی وجہ سے محمود لودھی ناراض ہو کر بنگال کی طرف نکل گئے۔ بابر بھی اس کے پیچھے پیچھے بنگال کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو راستے میں 1529 میں گاگرا کے مقام پر افغانوں اور بابر کا مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں افغانوں کو شکست ہوئی اور شمالی ہند پر بابر کا قبضہ ہو گیا۔ اسی طرح سارے ہندوستان پر تقریباً بابر کی حکومت مستحکم ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ کے بک میں کچھ اہم معلومات ہے بابر کی موت کے حوالے سے، کہ بابر کی موت کس طرح ہوئی۔ تو بابر کی موت کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اس کا بیٹا ہمایون بیمار ہو گیا۔ جب طبیب علاج کرتے کرتے تک گئے تو بابر نے اس کے چارپائی کے 4 چکر لگائے اور اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ، اگر میرا بیٹا کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہے تو اس کو شفا دے اور اس کی جگہ میری جان لے لے۔
تو اسی طرح ہوا، کچھ عرصے بعد ہمایون ٹھیک ہو گیا اور بابر انتقال کر گئے۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے ساتھ آپ واٹس ایپ پر شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما